مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کی زندگی کے جو پہلے 10 سال ہیں اس میں بچے کے ساتھ بچے بن جاؤ، اس کے ساتھ پیار محبت یہ چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرو، وہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ بھی میرے ساتھ پیار کرے، میری بات مانے نہ مانے، نہیں، اس وقت صرف اس کی بات ہی آپ مانتے رہو، وہ اس کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے کہ میری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرماتے ہیں جب دوسرے 10 سال آ جائیں، بچے کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، اب آ جاؤ، اب بچے کے اوپر تم ماسٹر بن جاؤ، اب تم اس کے اوپر حکمرانی کرو، اب اس کو سمجھاؤ کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرو، اس کو ناسے نہ بنو، نصیحت کرنے والے نہ بنو، نصیحت کوئی نہیں قبول کرتا، اس کے لیے تم اپنا پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ ان کے سامنے پیش کرو۔ یہ 10 سال بڑا اہم ترین دور ہے جس میں آپ نے بچے کو سکھانا ہے، اور یہ آپ نے سکھا لیا تو پھر جو 20 سال کے بعد کی زندگی ہے نا، فرمایا اب نصیحت کرنا چھوڑ دو، اب اس کے ساتھ دوستی کرو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے ساتھ دوستی، اولاد کے ساتھ دوستی نہیں، حضرت علی کہتے نہیں، اب تمہاری وہ دوستی کا وقت ہے۔ دیکھیے نا، اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم کہ وہم بسبع، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو جائے پھر تھوڑی سی سختی کر کے بھی ان کو نماز کی طرف مائل کرو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے لیے کہا گھر کے اندر نا ایک جو ہے نا وہ کوڑا وہ لہراتا رہنا چاہیے، وہ دیوار کے ساتھ لٹکتا رہے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اچھا یہ سختی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح آگے لے کر چلو۔ جب یہ مرحلہ آگے گزر جاتا ہے، پھر بچے کی تربیت جو ہے نا جی، والدین ان کے سامنے جو اپنا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی جو تربیت فرمائی، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت فرمائی علم کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، بردباری کے حوالے سے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جب سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر تھیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ تھا۔ وہ کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے ایسا رول ماڈل پیش کر دیں کہ وہ آپ کی ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے جائیں، پھر اس پر خود عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ اب ہمارے سامنے جو تربیت کے انداز ہیں، دیکھیے اس میں 2-3 ماضی قریب کے اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غوث الاعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنی والدہ کے حکم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ڈاکو راستے میں سارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، کہتے ہیں جی بالکل ہے، میرے پاس یہ 40 درہم موجود ہے۔ کہتے ہیں کہاں، انہوں نے تلاشی لی، نظر نہیں آئے، لیکن کہتے نہیں میرے پاس موجود ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے کر چلے گئے، یہ بچہ کہتے ہیں میرے پاس 40 درہم ہے، وہ کہہ رہی ہے ہاں موجود ہے۔ جب نکالے گئے تو نکل آئے۔ کہنے کہ بچے اگر تو نہ بتاتا ہمیں پتہ نہ چلتا، یہ تم نے اتنا سچ کیوں بولا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ یہ ایک والدہ نے تربیت جو کر دی، بجا بالکل والدہ نے تربیت کی آگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ سے دور رہے، حضرت اماں ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی تربیت کرتی رہیں، لیکن ماں نے تربیت کیسی کی ہے اپنے بچے کی؟ پوچھتے کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق باہر گئے ہوئے ہیں۔ اور بچے کی جو تربیت ہے نا وہاں پہ ماں نے کی، حضرت جن وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، تو وہ جو تربیت تھی نا ماں نے، باپ تو تھا ہی نہیں، لیکن ماں نے باپ کی عدم موجودگی کے اندر بھی بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تیرا باپ بڑا عظیم ہے۔ تو یہی ماں باپ دونوں بچے کی تربیت کریں کہ تیری ماں کا کمال یہ ہے، تیرے باپ کا کمال یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا ہی کمال تھا جو حضرت اسماعیل کی تربیت کی تھی۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اندر زہد الانبیاء کا جنہیں نام دیا جاتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے تربیت کیسے کی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نماز کے لیے پابند بنانے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ شکر عطا فرما دیتا ہے۔ اس زمانے میں میٹھی چیز یہی ہوتی تھی، یہی بچوں کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی۔
تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے جائے نماز کے نیچے جو ہے وہ ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی تاکہ ایک ترغیب ہو اور دل بچے کا لگا رہے